وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سے نکل کر بڑی مسجدوں میں جامع مسجد میں آتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہود انہوں نے چھٹی کے دن کو اپنے لیے عبادت کا دن بنایا، چنانچہ یوم السبت ہفتے کا دن۔ اب یہاں پر ایک مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوم نصارہ میں جب کسی کام کو شروع کیا جائے تو اس وقت خوشی منانے کا دستور ہے۔ کائنات بننی شروع اتوار کے دن ہوئی، اتوار کا دن ان کے لیے عید کا دن، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں برتھ ڈے منانے کا رواج بہت عام ہے، جو کہ زندگی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ امت مسلمہ کا مزاج اور ہے۔ ہمارے ہاں کام مکمل ہونے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی بزرگ کے پیدائش والے دن کو خوشی کا دن نہیں اتنا کہتے جتنا ان کا دنیا سے جانے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اپنے اکابر کے سیرت کے جو جلسے کیے جاتے ہیں تو جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، اس دن سیرت کے جلسے کرتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے ہاں شروع سے ہی بہت فضیلت کا حامل رہا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الایام جمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، یعنی ان کے بدن کو بنایا۔ فیہ نفخ آدم، اور جمعہ کے دن ان میں روح بھی ڈالی، جسد بھی جمعہ کے دن، پھر جمعہ کے دن اس میں روح بھی ڈال دی گئی۔ پھر جب فرشتوں کا امتحان ہوا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے خلافت ارضی جو ملی وہ بھی جمعہ کا دن۔ اسی لیے جب زمین پر اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام تو وہ بھی جمعہ کا دن بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، ان کی کشتی جب طوفان سے بچ کر کنارے لگی تھی، طوفان ختم ہوا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں سے نکالے گئے تھے بحفاظت بخریت، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا تو ذی الحجہ کی 10 تھی، مگر جمعہ کا دن بنتا تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے جس دن قافلے والوں نے نکالا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو وہ بھی جمعہ کا دن، حتیٰ کہ غزوہ بدر جس دن پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن بڑے شرف اور عزت کا دن ہے۔ اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ عام نمازیں بے شک اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ تم ذرا بڑی سطح پر جامع مسجد کے اندر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرو۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں، ہر جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی، بہت چھوٹی آبادیاں جو دور دور بنی ہوتی ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مقتدی واعظ و نصیحت سنتے ہیں اور امام ان کو نصیحت کی باتیں سناتا ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ سنت ہے کہ اس کو عربی زبان میں دیا جائے، مگر ہر جگہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں، تو فقہاء نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہیں، تو انہوں نے کہا کہ عربی خطبہ اتباع سنت کی نیت سے وہ انسان بعد میں دے دے، اس سے پہلے کچھ دیر اپنی قوم کو نصیحت کر دے، وصیت کے رنگ میں ان کو اپنی نصیحت سنا دے، اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں، 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے عبادت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے، اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے، لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہوگی۔ ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے،
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھئی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا۔ فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا، واعظ و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالی کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالی او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے، قوم یہود نے یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی۔ تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں۔ علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور
اور قرآن مجید. پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے محترم مہینے بنایا: رجب، شعبان، رمضان اور محرم. پھر اللہ تعالی نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی: شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ. اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی. چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن. اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے. یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. اسی لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے. تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے. دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں. مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی. اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی. گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا. تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی.
یہ مشابہت دسترخوان میں بھی. چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں. پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں. جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں. تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے. وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر. تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. پھر جنتی وہاں زندگی گزاریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ. میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو. تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئی، مزے میں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی. دنیا میں تو رہتی ہے، جنت میں بھی رہے گی. جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے، پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگیں. علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے. کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ نعمت ابھی باقی ہے. تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے، عشق و مستی میں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا، جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا. پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو بن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد میں جاگا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے،
اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے. مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. چونکہ جب عاشق صادق کو پتہ چلتا ہے نا کہ محبوب سے ملاقات کا امکان ہے تو اس کا عشق اس کو بے قرار کر دیتا ہے. تو جنتی اس وقت اپنے اندر عشق کا ایسا جذبہ محسوس کریں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں جلدی اپنا دیدار عطا فرما دیجیے. اب تو آپ کا گھر بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. محبوب کے گھر پہنچ جائیں تو محبوب ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے. لہذا اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا کیجیے. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، فرمائیں گے جنتیوں اس کے لیے تیاری کرو. جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے بال بنواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جنتی بھی تیاری کریں گے. ان کے لیے ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا. جنتی وہاں جائیں گے تو جیسے چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے من پسند کا حسن و جمال عطا کر دے گا. آج دنیا میں جس کا چہرہ گول وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جس کا لمبا وہ گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں چھوٹی تو موٹی نہیں ہو سکتی، موٹی ہے تو بادامی نہیں بن سکتی. تو لمیٹیشن ہے. مگر جنت کا معاملہ اور، اس بازار میں جنتی جائیں گے جیسے چاہیں گے. میرے بال ایسے ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، ان کے اوپر رخسار کی جو چمک ہے وہ ایسی ہو، خوبصورتی ایسی ہو، دانت ایسے ہوں. یہ سوچتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو من پسند کا حسن عطا کرتے چلے جائیں. آپ سوچئے ذرا وہ کیا جگہ ہوگی جہاں مومن کو اس کے من پسند کا حسن ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن جو اللہ نے ان کے نقش نین بنا دیے اس کو بدل تو سکتی نہیں. لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے. پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے. نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، ممبر ہوں گے. پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی. تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے. جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مگر ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانے رکھے جائیں گے. یہ اس کریم کی مہربانی ہے. نزلا من غفور الرحیم. کیا وہ دسترخوان ہوگا، کیا جنتی کی شان ہوگی. تو لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی خاطر کھائیں گے. پیٹ نہیں بھرے گا. یہاں تو ایک ڈش کھا لو تو دوسری ڈش کی جگہ نہیں ہوتی، دوسری کھا لو تو تیسری چکھنا بھی مشکل ہوتی ہے. وہاں تو لذت کی وجہ سے کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا مزے پائیں گے. چنانچہ جب کھا لیں گے پی لیں گے، مجلس شروع ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ کا کلام سنائیں گے. اب ذرا غور کیجیے، آج ہم ایک اچھے قاری سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پہ کیا وجد کسی کیفیت آ جاتی ہے. تو کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. لہن داؤدی مشہور ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ان کے جو ہے وہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر، کیا آواز ان کی سریلی ہوگی.
کیا سوز ہوگا ان کی آواز میں، وہ اللہ کا قرآن سنائیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام بھی اللہ کا قرآن سنائیں گے، مگر یہ بات پکی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالی خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اب وہ کیا عجیب منظر ہوگا بھائی کہ جب اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بندے سن رہے ہوں گے، اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، مگر دیدار نصیب ہوگا۔ جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج اور خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے، اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا، یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، چونکہ دنیا کی یہ نعمت عکس ہے جنت کی نعمت کا، لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، وقت سے پہلے آتا تھا، لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالی جگہ عطا فرما دے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا، اللہ تعالی اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالی کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے، تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں، امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں، اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں، اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی۔ قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر، اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر۔ جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا، اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو، یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دینا۔ تو آج کا یہ جمعہ اس دن کا عکس ہے، یوم مزید کا، لہذا اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن مسجد میں آیا کیجیے اور امام کی بات کو سنا کیجیے۔ ہم نے علماء ماوراء النہر کا اس معاملے میں ایک عجیب عمل دیکھا۔ شاید قزاقستان کی بات ہے، ایک مسجد میں جمعہ کا نماز پڑھانی تھی، تو ہم فجر کے بعد سفر کر کے وہاں پہنچے اور جاتے ہی سو گئے۔ خیال تھا کہ 2-4 گھنٹے آرام کریں اور اس کے بعد اٹھ کے 1 گھنٹہ پہلے جمعہ کی تیاری کر لیں گے۔
ہمارے یہاں دستور ایسا ہی ہے کہ اگر 1 بجے جمعہ ہونا ہے تو سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے وضو کریں گے اور تیاری کریں گے، اور اذان دوسری جو ہے اس سے 5 منٹ بھی پہلے پہنچ جائیں گے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ہمارے ہاں کی کچھ عادت ایسی بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ مجھے 10 بجے دن میں اٹھنا ہوا تو خیال تھا کہ بھئی نہا لیں، غسل کر لیں۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اندازاً ایک مسجد میں اس وقت کوئی 500 بندے موجود تھے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا شاید کسی کی وفات ہوئی یا کوئی دعا کا مسئلہ ہے کہ اتنے لوگ آج پہلے سے موجود، اور جمعے کا وقت تو 1 بجے تھا۔ تو میں نے وہاں کے جو مفتی صاحب تھے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، اتنے لوگ کیسے؟ کہنے لگے جی جمعہ کے لیے آئے۔ میں نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 بجے۔ جمعہ کتنے بجے ہوگا؟ کہنے لگے 1 بجے۔ تو مجھے ذرا حیرت ہوئی، تو حیرت میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں علماء نے عوام کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروائی ہے کہ جمعہ کی یہ مجلس یوم مزید کی اس مجلس کا عکس ہے، لہذا تم جیسے چاہتے ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے قرب کا مقام ملے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو تم اللہ کا دیدار کرنے کی نیت سے جمعہ کے دن تیاری کر کے اسی جذبے سے آیا کرو۔ اللہ میں اپنے گھر میں تیار ہوا اور میں نکل رہا ہوں اپنے گھر سے، وقت سے پہلے جا رہا ہوں کہ تیری جو ہے جگہ پر جو ہے میں جاؤں گا مسجد میں اور آپ کے عاشقوں میں مل کر بیٹھوں گا۔ لہذا جس جذبے کے ساتھ آج مومن گھر سے تیار ہو کے آتا ہے، مسجد میں وقت سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، بالکل یہ عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے جنت میں اس کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لہذا لوگ 10 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، استغفار اور ذکر کرتے ہیں کلمے کا، اور اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کی عبادت کے بعد پھر خطیب کا خطبہ سن کے جمعہ کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے واقعی انہوں نے جمعہ کے دن کو عید کا دن سمجھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جمعے کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وقت سے پہلے تیار ہو کے اور نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا کریں اور یہاں آ کر عبادت کیا کریں۔ دیکھیے جمعہ کے دن ہم آرام کے ساتھ نمازیں اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آگے پیچھے تو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، لیکن جن لوگوں کے پاس فرصت ہوتی ہے، خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے صاف فرما دیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پتہ چلا کہ یہ نماز اتنی اللہ کے ہاں وقار والی، عزت والی ہے کہ حلال بزنس جو تھا فرمایا اذان کے بعد اب وہ بھی کرنا تمہارے لیے منع ہے، چھوڑ دو اس کو اور آ جاؤ میرے گھر کی طرف۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں آیا کریں۔ جمعہ کی ان گھڑیوں سے ہم برکتیں حاصل کیا کریں۔ ہم ایک طرف تو جمعہ کی برکتیں حاصل نہیں کرتے اور دوسری طرف پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، اور جی کیا کریں، پریشان ہی پریشان ہے، پتہ نہیں کوئی کیا وقت ہو گیا، کسی نے کاروبار باندھ دیا، رشتے باندھ دیے۔ یہ سب ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے اپنی ذات سے حاصل کرنے کے، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے، جمعے کا اہتمام پیدا کر لیجیے، بلکہ جمعے کے دن کو کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کچھ وقت جو ہے وہ لگایا کیجیے۔ مسجد میں آ کر فقط خطیب کا خطبہ ہی نہیں سننا ہوتا،
بلکہ اس میں نمازیں پڑھ کر اپنے رب کو منانا ہوتا ہے، اپنے دل کو دھونا ہوتا ہے۔ ہفتے میں چلو ایک مرتبہ ہی ہمیں ایسی مجلس مل جائے تو شاید ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ یہ دل کی گندگیاں، یہ دل کے پیمانے جو اس وقت آج خاموش ہو چکے ہیں، دل کے نئے خانے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، جو آج یہ اندر کا سواز ختم ہو چکا۔ ہم مسجد میں آیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھیں، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے گا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے گا، ہماری اندر کی کیفیت بنے گی۔ اور اگر ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے دفتروں کے بہت سارے لوگ بہانے کر لیتی ہیں، او جی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو جمعے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقین کیجئے جو انسان جمعے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے من کی شکلوں کو اسی طرح مسخ کر دیتا ہے جیسے یوم السبت کی ناقدری کرنے سے اللہ نے یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے گھر کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر اپنی نمازیں 5 جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے تھے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل کے دہلی کی جو شاہی مسجد ہے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ تو حضرت گھر سے چل کے جاتے، ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، چنانچہ جمعہ کے لیے جاتے، مگر کچھ وقت کے بعد حضرت کا معمول بدل گیا۔ جب آپ باہر نکلتے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے بازار میں سے گزرتے ہوئے، اور اس طرح مسجد پہنچتے تھے، آپ کا خادم بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ اب کئی خادم جن کو خدمت کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے، وہ ذرا آدمی کے ساتھ بڑے کھلی بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو ایک دن خادم نے کہا، حضرت ہفتہ پورا تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے آ کر راستے میں آپ کے منتظر ہوتی ہیں، اور آپ کے استغنا کا یہ عالم کہ جب جاتے ہیں تو اپنے اوپر آپ اس طرح رومال ڈال لیتی ہیں کہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت نے یہ بات سنی تو اپنا رومال اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ایسا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت صادر ہوئی کہ وہ جو ان کا خادم تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کو بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے اور جانور چلتے ہوئے زیادہ نظر آئے۔ حیران ہو گیا، حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے، اور لوگوں کے اندر کی شکلیں اس آئینے کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے میں جو اپنے سر کے اوپر کپڑا کر لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دیدار سے نہیں روکتا، بلکہ میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو ان کی اصلی شکلوں کی حالت میں دیکھا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امام جو ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام التفسیر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اپنی بات وہ خود سنایا کرتے تھے اپنے درس قرآن میں، فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، میں نے قریب ہو کر ان کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک حیرانی کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یہ سب کے سب انسان ہیں۔ فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی شکل انسانوں والی تھی۔ فرماتے ہیں جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ سنا کر اپنے درس قرآن میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک۔
لوگوں رب تو سب کا ایک، اور رب کا کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی من کی شکل کی حفاظت کر کے اندر سے بھی انسان والی حالت پہ زندگی گزارتا ہے. ورنہ تو آج خواہشات کی اتنی اتباع ہونے لگ گئی، شیطان کے رستے پہ اتنا چلنے لگ گئے کہ ظاہر کی شکل انسانوں والی ہے اور من کی شکل تو اللہ جانتا ہے کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے من کی شکل کو بھی انسانوں والا بنا دے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. آج جس کو دیکھو کوئی دولت کی ہوس میں، کوئی کسی حسن و جمال کی پرستش میں غیر کی طرف دل اٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہم پر آج کی اس محفل میں اپنا رحم فرمائے، ہماری من کی شکلوں کو بھی اللہ صحیح کر دے اور ہمیں جمعہ کی اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس نعمت کے بدلے اللہ جنت میں ہمیں اپنے دیدار والی نعمت عظمی بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.